رب کریم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، مکمل ہو گیا دین، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ اس آیت نے بتا دیا کہ حضور آخری نبی ہیں، دین مکمل ہو گیا، اب کسی اور پیغمبر کی، رسول کی، دین کی، کتاب کی ضرورت باقی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں، قرآن پاک میں فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، نعمتیں مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، یہ میری رضا ہے، یہ دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی مخلوق کی خدمت کرے، ساری زندگی رستوں سے کانٹے اٹھائے، ساری زندگی خیر کا کام کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، لیکن اگر مسلمان نہیں نا، اگر کلمہ نہیں نہ پڑھتا، تو اس کی ساری عمر کی خیر بھی کسی کام کی نہیں۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے جڑ دین اسلام ہے، جڑ ہوگی تو پھر شاخیں قبول کی جائیں گی نا، تو اگر جڑ ہی سرے سے نہیں ہے تو خیر کرنے کا معنی، کچھ لوگ کفار کی، مشرکین کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب بلے بلے اتنے ویلفیئر کام ہو رہے ہیں، تو یاد رکھو سب سے ضروری جڑ ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے منافقین، مشرکین اور کفار کے اعمال کی بنیاد اس طرح کی بتائی ہے کہ جس طرح پتھر پر تھوڑی گرد پڑ جائے، ذرا ہوا کا جھونکا ہے یا بارش آئے تو پتھر صاف کا صاف ہو جاتا ہے، ان کے اعمال اس طرح کے ہیں۔ اس خیر کا کیا مطلب کہ جس خیر میں ایمان ہی شامل نہیں؟ جب تک بندہ مومن نہ ہو اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا دین مکمل ہو گیا۔ او میرے بھائیو، خدا را سوچو، کوئی شے مکمل نہیں دنیا میں، کوئی شے، کروڑوں کا مکان بنا لو پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص نکل ہی آتا ہے، کوئی دنیا میں شے مکمل ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شے مکمل ہے تو وہ مدینے والے رسول کا دین مکمل ہے۔ مکمل، جب ہم کہتے ہیں نا مکمل دین، تو لوگ سمجھتے ہیں تو شاید سادی سی بات ہے، یہ وہ والی بات ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، تو بخاری میں موجود ہے، ایک بہت بڑا یہودیوں کا عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا یہ جو تم پر آیت نازل ہوئی ہے نا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ اگر ہم پر نازل ہوتی نا تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہوتی ہم نے ہر سال اسی دن کو عید بنا لینا تھا کہ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، ہم تو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہم پر بھی بڑا فضل ہے، جس دن آیت نازل ہوئی تھی عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا، ایک نہیں دو عیدیں تھی مسلمانوں کی، دو عیدیں تھی مسلمانوں کی، دو۔ عزیز بھائی، دین مکمل اللہ نے دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک مقام پہ اس کا ذکر بھی کر دیا، جب ان سے کسی یہودی نے کہا نا یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم عید مناتے، تو فرمایا تم ایک مناتے نا، ہماری دو تھیں اس دن۔ جمعہ بھی تو مسلمانوں کی عید کا دن ہے نا۔ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو کہتے ہیں اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں، اور وہ بھی صرف پریشانی انہیں عید میلاد النبی والے دن ہوتی ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتی، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہر جمعہ بھی عید ہے، خود حضور نے فرمایا، لیکن وہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں عیدیں صرف دو ہی ہیں۔ بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی معروف عیدیں دو ہیں، اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جس کو یوم عید کہا جائے وہ عیدیں دو ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا۔ یہ جو واعظ و نصیحت ہے نا، خطبہ، تقریر، یہ دنیا کر رہی ہے، کرتی رہے گی، کرتی چلی آئے گی، اور اس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ خیر کی بات کرنے والے کو حضور نے دعا دی، محبوب فرمانے لگے اللہ جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے پہنچائے اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ یہ ابلاغ دین بہت بڑی بات ہے اگر کوئی خلوص نیت سے کرے۔ لیکن کائنات ارضی میں وہ جو حضور کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، وہ دستور ہے، وہ منشور ہے، انسانی حقوق پر اس سے بڑا چارٹر نہ پہلے کبھی تھا نہ قیامت تک دوبارہ بن سکتا ہے۔ اس کو خطبہ حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو مطلب یہ کہ حضور نے یہی آخری حج کیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس خطبے کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرے نبی پاک نے وصال ظاہری فرمایا، اور اس خطبے کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شروع کہاں سے فرمایا؟ یہ خطبہ دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔ انسان دنیا میں ملتا بھی ہے، جدا بھی ہوتا ہے، یہ جو جدائی کا وقت ہوتا ہے نا، جدائی کا، شاید بڑی سوچ سمجھ کے کہا تھا حضرت میاں صاحب نے، بڑی غور کر کے انہوں نے کہا تھا کہ دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے روڑ جاوے۔ آپ میدان میں درخت لگاتے ہیں تو کبھی پھل گرتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، اٹھا لیتے ہیں، اگر دریا کے کنارے ہو تو وہ تو دریا میں گرے گا اور روڑ جائے گا، چلا گیا، بہہ گیا۔ فرمانے لگے دریا کنڈے روخ نہ لائیے،
جو آوے رڑ جاوے تے پردیسی نال نہ یاری لائیے، او دا جدوں دل کرے ٹر جاوے وہ تو چلا جاتا ہے۔ یہ خطبہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یعنی ابھی آغاز کلام ہے، بات آگے آئے گی، آغاز کلام ہے۔ میں کہہ چکا ہوں ولی شاید عبادت کر کے بنے، تقوی اختیار کر کے بنے، ولی اللہ کی حرام کردہ ہر شے سے اجتناب کر کے بنے، وہ جس میں شبہ ہے اس سے بھی بچے تو پھر ولی بنے۔ لیکن صحابی تو حضور کی زیارت سے بنتا ہے نا، نبی پاک کی زیارت سے بنتا ہے، اور صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ وہ تو اس طرح کا ماحول تھا کہ نبی پاک نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے یہیں بیٹھے رہتے ہو، تھوڑا ذرا کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو، وقفے سے ملنے سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور ستون کے پیچھے سے ہو کے واپس آ گئے، فرمایا آ گئے ہو؟ عرض کی حضور دل ہی نہیں لگتا تو جائیں کہاں؟ وہ جو حضور سے آ کے کہتے تھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صوبان بن مالک، حضور نے فرمایا پریشان دکھائی دیتے ہو، کہا یا رسول اللہ ایک بات پریشان کرتی ہے۔ کہا وہ کیا؟ عرض کی حضور دل بے چین ہوتا ہے تو زیارت کو آ جاتا ہوں، آج ایک عجیب خیال آیا ہے اور اس نے عجیب رنگ طبیعت میں بھر دیا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا خیال آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خیال آیا ہے کہ سبحان ہے تو حضور کا غلام ہے، جنت تو حضور کے صدقے ملے گی، لیکن یہ ہے کہ حضور تو ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ، تجھے ملے گی پر ملے گی تو غلاموں کے محلے میں نا۔ دل میں خیال آیا کہ وہاں زیارت بھی ہوگی کہ نہیں، او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، زیارت بھی ہوگی کہ نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جب حضرت صوبان نے عرض کی تو رب کریم نے فرمایا محبوب جو تیری اور تیرے رب کی اطاعت کرے نا، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا ان کو اللہ نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہی جنت میں اکٹھا فرمائے گا، وہ اکٹھے رہے۔ تو جن کو تو جنت میں بھی حضور کی زیارت کے بغیر چین نہیں تھا، ان کو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع شروع کرتے وقت پہلا جملہ پتہ کیا کہا؟ حضور اونٹنی پہ ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے، عرفات کا میدان۔ محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ، جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے، یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے۔ محبوب نے پہلا جملہ کہا، حضور فرمانے لگے لوگو جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں۔ پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا، اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہوگے، اگلا حج نہیں کرنا، بس ختم ہوئی بات، یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان۔ اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے، آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے، طبیعت کا ملان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا، ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں صحابہ لے رہے تھے جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے، تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے، پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا۔ فرمایا شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا ہے، مکہ حرمت والا ہے نا، ایک نیکی کرو تو مکے میں 1,00,000 کا ثواب، حرم مکہ میں ایک گناہ کرو تو وہ بھی 1,00,000 لکھا جاتا ہے، حرمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ گھر عزت والا ہے کعبہ، جس طرح یہ شہر عزت والا ہے، فرمایا جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، مسلمانوں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، اسی طرح میں نے تم سب پر ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرمت والا کر دیا۔ اور صحابہ کو نا حضور نے پہلے یہ سبق پورا حضور نے پوچھا، یہ بھی ذرا کمال ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا 9 ذی الحج ہے، جمعے کا دن ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن نا آپ جمعہ پڑھنے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ آج کون سا دن ہے تو آپ کہیں کہ جناب جمعہ ہے، عجیب آدمی ہے جمعہ پڑھا رہے ہو۔ لیکن جو صحابہ کا انداز ہے وہ اور ہے۔ حضور نے پوچھا آج یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ ادب ہے، یہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سارے صرف عقل والے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے گرتے پھڑتے ہیں، کہتے ہیں جی بات آتی ہو تو بتانی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی جی، بندہ بولے ہی نا، یہ کیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دھارا ادب کچھ اور ہوتا ہے، انہیں ڈھیروں باتیں بھی آتی ہوں تو ہر جگہ بات کرنے کی نہیں ہوتی، سب جگہ کہانیاں سنانے کی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ قربان بھیا کو زبان ہو کے کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، ہمیں کیا پتا۔ پوچھا کسی نے، لکھا ہے صوفیاء نے، کسی نے پوچھا
तुम्हें पता नहीं, कहने लगे चुप कर, हमें क्या पता कौन सा महीना है। तो हुजूर ने फरमाया आज तारीख कौन सी है। भाई साहब को पता था ना 9 ज़िलहज को हज होता है, कौन सी तारीख है। कहा वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने, कुर्बान जाए। हुजूर ने पूछा दिन कौन सा है, सबको पता है जुम्मा है। कहने लगे वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह का। वो सहाबा बता क्यों नहीं रहे। पहले मोहब्बत कहते हैं। सहाबा का जवाब ये था हमें कोई महीनों से गरज है, हमें कोई दिन से गरज है, हमें कोई तारीख से गरज है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। हमें तो महबूब से गरज है। महीना था ज़िल हज का, अगर हुजूर कह देते ज़िल हज नहीं ज़ी काद है तो हमने ज़ी काद ही बना लेना था। तारीख थी 9, अगर हुजूर फरमा देते 11 है तो हमने 11 ही बना लेनी थी। दिन था जुमे का, अगर हुजूर कहते पीर है तो हमें क्या लगे, हमें तो महबूब की रजा चाहिए। आप देखें ना, एक सहाबी के हाथ जरा लंबे थे तो हुजूर ने फरमाया या जुल यदैन, ओ लंबे हाथों वाले। उनसे कोई पूछता नाम क्या है तो कहते मेरा नाम है 2 हाथों वाला। ओ भाई मेरे भी 2 हैं, तू क्यों 2 हाथों वाला। कहने लगे ये नहीं मुझे पता, मुझे नबी पाक ने कहा 2 हाथों वाला। तो ठीक हो गई, जो हुजूर ने नाम रख दिया। तो हुजूर सैयद आलम ने पूछा, फिर हुजूर ने हुर्मत याद कराई। फरमाया याद रखो ये दिन भी बड़ी इज्जत वाला है, जुम्मे का है, ये महीना भी बड़ी हुर्मत वाला है, ज़िलहज का है, ये तारीख भी बड़ी हुर्मत वाली है। लेकिन फरमाया जिस तरह इस दिन की, इस शहर की, इस महीने की तुमने इज्जत करनी है, इसी तरह एक दूसरे के माल का, एक दूसरे की इज्जत का तुमने पास करना। मुसलमान भाइयों, खुदारा ये हुजूर कह रहे हैं यार, नबी पाक ने काबा के सामने खड़े होके फरमाया बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मर्तबा है, लेकिन फरमाया मेरे मोमिन की इज्जत रब की नजर में काबे से भी ज्यादा है। हम कैसे बैठ के यार, हम कैसे जुर्रत करते हैं किसी की पगड़ी खोलने की कोने में बैठ, हम अपने घर बैठ के किसी पर तबसरा कर गए, किसी बंदा मोमिन की इज्जत उछाल गए, बिल्कुल पता नहीं था बात का और हमने कहानी बना दी पूरी की पूरी, दास्तान सराई कर गए। सुबह से शाम तक हमारी गपशप का उन्वान क्या है, किसी न किसी का शिकवा, किसी न किसी की शिकायत, ये हमारी गपशप है। खुदारा हुजूर ने तो खुतबा हज्जतुल विदा में पहला सबक ये दिया था कि मेरे जाने के बाद एक दूसरे की इज्जत करना, और इसी खुतबे में एक जगह पे फरमाया ये ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ, एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करना, पास करना। मुसलमानों, मेरे अजीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, इज्जतों का दिफा शुरू करें। थोड़ी देर के लिए अपनी ज़ुबान लोगों के ऊपर तबसरा करने से कंट्रोल में लाएं। कुछ चीज़ें ऐसी, मैं मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ, जिस शहर में गए वहाँ लोगों ने ये कहा जनाब यहाँ जो मौलाना है ना, बाद लोग ये बातें बड़ी चस्के लेके सुनते हैं, यहाँ जो मौलाना है ना वो कुछ नहीं करते, आप बड़े अच्छे हैं, यहाँ जो पीर साहब हैं वो बड़े गड़बड़ हैं, आप बड़े अच्छे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं इसलिए अच्छा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मैंने चले जाना है। और दूसरी बात ये कि मुझे आप जितना मर्ज़ी अच्छा कह लें, मैंने रुखसत हो जाना है 2-3 घंटों के बाद। यहाँ जिस आदमी का आप शिकवा कर रहे हैं ना, आप उसको जनाजे के लिए ख़बर करें ना करें, उसे पता चल गया ना मोहल्ले में जनाजा हो गया है, तो उसे कोई काम भी हुआ तो उसने कहना यार नहीं मोहल्ले में फौतगी होगी, मैंने जनाजा पढ़ाना है, उसने जाना नहीं। तो कमज़ोरियाँ तो सब जगह होती हैं, लेकिन उन कमज़ोरियों की वजह से आपस में बुग़्ज़ पैदा कर लिया जाएगा। और फिर कमाल बात है ना कि अपनी सारी कमज़ोरियों समेत अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, और दूसरे की एक का पता चल जाए तो हमें घिन आने लग जाती। तो हुजूर ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर यह बात इरशाद फरमाई। दूसरा हुजूर ने फरमाया लोगों याद रखना, ये खुतबा हज्जतुल विदा में नबी पाक ने फरमाया, ये हुजूर खुतबा दे रहे हैं और उस वक्त दे रहे हैं जब हुजूर सहाबा को बता चुके हैं कि ये आखिरी मुलाकात है। जो दूर दराज से आए हैं उनको बताया है कि ये मेरी तुम्हारी जो मजलिस है, जो महफिल है, जो तुमसे बात हो रही है, ये आखिरी है। महबूब फरमाने लगे लोगों याद रखना क़यामत कायम होगी। इन जुमलों का हुस्न मुलाहिजा कर लें। फरमाया क़यामत कायम होगी, तुम अपने रब से मुलाकात करोगे, और फरमाया तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। ये खुतबा हज्जतुल विदा में करीम ने फरमाया। सुबह तुम उठे, क्या अमल किया, अल्लाह पूछेगा। किसी से मुलाकात हुई, तर्ज क्या थी, सोच क्या थी, अल्लाह पूछेगा। लेन देन में क्या मामलात थे, तुम्हारे आमाल के, अल्लाह से मुलाकात होगी, वो खड़ा करके पूछेगा। और हदीस में कई जगह पे हुजूर ने फरमाया वो तुमसे सवाल करेगा, तुम्हें जवाब देना है। मेरे अजीज भाइयों, तैयार रहना चाहिए, तैयार। हम ना मिन्नत करते हैं आखिरी दिन हो ना, तनख्वाहदार लोग कहते हैं यार ये आखिरी अयाम चल रहे हैं, कोई खर्चा ना बताओ, इसलिए कि हिसाब के मत्थे लगना है। आखिरी दिनों में, बजट के दिनों में लोग परेशान होते हैं कि हिसाब देना है। जब रब से मुलाकात करेंगे और वो हिसाब मांगेगा,
کتنا مشکل کام ہے. اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا، دعا کرو وہ حساب مانگے ہی نہ، بے حساب ہی بخشش فرما دے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجۃ الوداع میں، حضور فرمانے لگے سن لو میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے. اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے. ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہو، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، وہ راز ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے. مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے، خیانت ہو جاتی ہے. بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو نہ رب سے خیانت کرنا، نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا. وانتم تعلمون، جانتے ہو تمہیں پتہ ہے. کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں اپنی زندگی میں، کبھی بھی. اور یہ بھی یاد رکھ لیں بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا ابا حلال لا رہا ہے کہ حرام لا رہا ہے. آپ لا رہے ہیں نا تو وہ تو بیچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں، تو حساب آپ نے دینا ہے. جنہ لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے بلا نا. تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں، تو میں مرضی سے سنواروں، تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو. تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے. تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں. اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی ہے. جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے. حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے. نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا، زائد نہیں دے گا. حضور کے بڑے قریبی تھے ایک، فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے، چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے حرام ہی نہیں تھا. فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے، کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی، یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے، بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں، جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا، جنہیں لوگ حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں، وہ اس پر توجہ کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا لوگو شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا. ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں. فرمایا اس سے بچ کے رہنا. اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں. ایک مقام پہ فرمایا نا چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا. اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے میں، اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے. پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے، بستیاں ڈوب جاتی ہیں. پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے، چھوٹا، پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے، عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا. فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو، ان سے درگزر کرنا، ان سے پیار کرنا. اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیے، باقاعدہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے. یہ جو نوجوان ہیں مطالعہ کرنے والے، پڑھنے سننے سمجھنے والے، یاد رکھا کریں ان چیزوں کو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیزہ ہیں. حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی وہ اہلیہ ہیں، وہ اپنے خامد سے علیحدگی چاہتی تھی. ان کے خامد بڑی محبت کرتے تھے، علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے، خاتون رہنا نہیں چاہتی تھی. انہوں نے بڑی سفارشیں کرائیں کہ میرا خامد، میری بیوی مجھ سے صلح کر لے. حالانکہ وہ خاتون کنیز ہیں، خادمہ ہیں، بڑے قبیلے سے بظاہر تعلق نہیں. بالآخر انہوں نے گزارش کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کچھ اور ذرائع اختیار کیے. حضرت مغیث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر نے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں حضور میری سفارش کریں کہ یہ مجھ سے صلح کر لیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیزہ ہیں، خادمہ ہیں، ان کو بلا کے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے. یہاں
برادری کا بڑا کے کہتا ہے پتر وہ میری بھی نہیں تو گال رکھنی, وہ میرے کا کھاندہ بھی نہیں تو, وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اسے حق دیا ہے, اور جسے حق اللہ دے اس کا رسول دے, اس سے کون ہوتا ہے کوئی حق چھیننے والا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے اور وہ روتا ہے تمہارے لیے, اور اس نے بڑی سفارشیں کی ہیں, تم اس سے صلح کر لو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم کریں میں حاضر ہوں, ایک بات پوچھ سکتی ہوں, ایک گزارش کر لوں, ایک صرف حضور میرا بولیا چولیا معاف کری, ایک بات کر لوں تو کیا کرو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ محبوب کی بات ہے, محبوب کی. کوئی بزرگ کیوں جبر کرتا ہے کسی پہ؟ کوئی حضرت شیخ کیوں کہتے ہیں زبردستی عورت کو کہ تو جا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کر لے. یا رسول اللہ ایک بات عرض کروں, کرو. حضور کے مشورہ ہے. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں مشورہ ہے, تم عاقلہ ہو بالغہ ہو, اسلام تمہیں با اختیار کرتا ہے, چاہو تو رہو چاہو تو خلا لے لو. عرض کرنے لگی حضور اگر مشورہ ہے تو پھر میں مغیث سے صلح نہیں کرنا چاہتی. میرے محبوب نے فرمایا تو جس حال میں راضی ہے میں بھی راضی ہوں. ٹھیک ہو گئی بات, ختم ہو گئی. حضور نے کوئی زور نہیں, اتنے اسلام حقوق دیتا ہے عورت کو, کسی کو اجازت نہیں کہ وہ جبر کرے, وہ ظلم کرے. میں آ گیا ہوں صلح نہیں کرنی, کیوں آیا ہے؟ تو نے وقت گزارنا ہے, جانے وہ خامد کس طرح کا ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ معارج کے اندر آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ایک مضمون بیان. اگر آپ زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ ہمہ تنگوش ہو کے سنیں تو یہ صرف مضمون نہیں, انسانی تربیت کا پروگرام ہے. انسان کیسے سنور سکتا ہے اور کیسے بدل سکتا ہے اور کیسے نکھر سکتا ہے اور کس طرح تر و تازہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا, فرمایا بے شک انسان لالچی پیدا کیا گیا, فطرتاً حریص ہے, لالچی ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ سخت گھبرانے والا, گھبرا جاتا ہے, آہو فغاں کرتا ہے, واویلا کرتا ہے, ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب اسے دولت ملے تو بخیل ہو جاتا ہے, کنجوس ہو جاتا ہے. تو یا اللہ پھر اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہلوعہ بھی ہے, جزوعہ بھی ہے, منوعہ بھی. پیدا کیا گیا ہے حریص, لالچی. مصیبت پہنچے تو جزا فضا کرتا ہے, آہو فغاں کرتا ہے, جلدی گھبرا جاتا ہے. اور جب اسے دولت ملے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب اسے دولت ملے تو حد درجے بخیل ہو جاتا ہے. تو یا اللہ بچنا کیسے ہے؟ تو فرمایا کچھ لوگ بچ جاتے ہیں نا. کون؟ تو قرآن مجید نے 9 صفات بیان کی ہیں جو بندہ اپنے اندر پیدا کر لے تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے. 9 صفات کون سی؟ یہ لالچ سے بچے, بے صبری سے بچے, بخل سے بچے. تو اللہ فرماتے ہیں پہلی صفت یہ پیدا کرے الا المصلی, وہ نہ لالچی ہوتے ہیں, وہ نہ گھبرانے والے ہوتے ہیں, نہ بخیل ہوتے ہیں. کون؟ فرمایا الا المصلین, سوائے نمازیوں. پہلی بات یہ کہ نمازی بن جائیں. کس طرح کے نمازی؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون, جو اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں. وہ والی نماز نہ ہو کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی, اپنی نماز پر پابندی کرنے والے ہوں. پہلی صفت یہ ہے کہ نمازی ہوں, پھر نماز پر پابندی کرنے والے ہوں. والذین فی اموالہم حق معلوم, اور جن کے مالوں میں مقررہ حق ہے. کس کا؟ للسائل والمحروم, مانگنے والے کا بھی اور محروم کا بھی. جو مانگ لے اسے بھی دیتے ہیں, پر جو ضرورت مند ہو اور مانگے نہ اسے بھی دے دیتے ہیں. یہ پھر ان عادات سے, ان خصلتوں سے, ان فطری کمزوریوں سے یہ لوگ بچ جاتے ہیں. آگے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین, وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں, جن کو یقین ہے کہ قیامت آئے گی, بدلے کے دن کی, قیامت کے دن کی, جزا کے دن کی تصدیق کرنے والے, جن کے ذہنوں میں ہے قیامت آئے گی, وہ نہ بخیل ہیں, نہ لالچی ہوتے ہیں, نہ جلدی گھبرانے والے ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون, اور فرمایا بے شک ان کے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے والی چیز بھی نہیں. وہ ڈرنے والے ہیں رب سے, اور ڈرنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ کا عذاب نہ ڈر ہونے والی چیز نہیں ہے. آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون, پھر وہ لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, بدکار نہیں, بے حیا نہیں, بدکاری, زنا, ان چیزوں سے بچنے والے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے. ہاں
الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ہاں اپنی بیویوں کے پاس جائیں یا اپنی کنیزوں کے پاس، باندیوں کے پاس جائیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں، وہ جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن باقی وہ بچتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. یہ قرآن مجید وہ پروگرام دے رہا ہے جس سے انسان کی تربیت ہوگی، جس سے انسان لالچ اس کے ذہن سے نکل جائے گا، گھبرانا نکل جائے گا، اس کے دل کے اندر سے بخل یعنی وہ شرمگاہ کی حفاظت کرے تو اس کے اندر کو اللہ اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ نہ بخیلی رہتی ہے، نہ بے صبری رہتی ہے، نہ لالچ رہتا ہے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے. فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. البتہ جو خواہش کرے اس کے علاوہ، جو اس کے علاوہ اور طریقے اختیار کرے، معاذ اللہ زنا کرے، لواطت کرے، بدکاری کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. فرمایا یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یہ حد سے گزرنے والے. اور اگلی صفت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. فرمایا وہ اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کی، اپنے وعدوں کی بھی حفاظت کرنے والے. اور فرمایا آگے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، جو گواہی پر ڈٹ جانے والے لوگ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. قربان جائیں باقی چیزوں کا ایک بار ذکر آیا ہے، نماز کا 2 بار آیا ہے، 2 بار ذکر فرمایا نماز. ایک جگہ پہ فرمایا نماز پڑھنے والے ہمیشگی کرنے والے ہیں دائمون، یہاں فرمایا یحافظون. علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں 2 دفعہ ذکر کرنے سے مراد یہ کہ نماز چیز ہی بڑی اہمیت والی ہے. نماز کو خالی نماز نہ سمجھنا، یہ تمہارے اندر سے لالچ نکالتی ہے، یہ تمہارے اندر سے بزدلی نکالتی ہے، یہ تمہارے اندر سے کنجوسی نکالتی ہے. تو یہ 9 صفتیں جو پیدا کرے گا یا اللہ اسے کیا ملے گا؟ تو رب فرماتا ہے اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ ہیں جو جنت میں بھی عزت والے ہوں گے. اللہ کرے آپ کو قرآن کا مزہ آئے. فرمایا جنت بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی. جنت میں جائیں گے اور مکرم ہیں یہ لوگ، عزت والے ہیں، جنت میں جائیں گے یہ لوگ، مکرم ہوں گے جنتوں میں، جنت بھی ہوگی اور عزت بھی ہوگی. بہت ساری تفسیریں پڑھنے کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ مکرم ہیں، یہ مکرم لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں یہ لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یہ امانتوں اور وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے گواہیوں پر ڈٹ جاتے ہیں، یہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، یہ جنت میں مکرم ہوں گے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا رب نہ ان سے مشکل حساب نہیں لے گا، کیونکہ جدوں حساب ڈاٹا ہوئے نا تو بندہ تھوڑا جا پریشان ہوتا ہے. تو کریم نے فرمانا وہ نمازیوں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں، وہ صدقے کرنے والوں، وہ امانتوں کا خیال کرنے والوں، وہ وعدوں کی پابندی کرنے والوں، وہ گواہیوں کے لیے ڈٹ جانے والوں، تمہیں جنت بھی دینی ہے، عزت بھی دینی ہے. مانا کیا ہے؟ تم سے حساب نہیں لینا، جاؤ تمہیں بغیر حساب جنت عطا.